الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وهادينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون وقال تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں درود شریف کا نذرانہ پیش فرمائے بلند آواز سے ثواب کی نیت سے اللہم صلی علی وصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حال من الأحوال مقدهم يا أكرم الخلق والي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي يا رب بالمصطفى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ثم الرضا عن أبي بكر وعمر ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے
چمکا دے سبحان اللہ زندہ دلی سے کہہ دو کہ زندہ نبی کو ماننے والے ہو چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے دل بھی چمکا دے سبحان اللہ سبحان اللہ اونچا کہہ دیجئے یا رسول اللہ میرا دل بھی حضور کی طرف توجہ میرا دل بھی چمکا دے یہ صرف زبانوں کی حرکتیں نہیں ہیں جس نبی کو آپ نور مانگ رہے ہیں وہ نبی اگر عقیدہ یہی ہے تو اسی انداز سے پڑھنا پڑے گا آپ کو ہمارا عقیدہ نبی ہماری سنتے بھی ہیں ہمیں دیکھ بھی رہے ہیں تو اسی انداز سے اپنے نبی کی بارگاہ میں بیٹھے ہو تو اسی انداز سے عرضی بھی کر لیجئے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے میرا دل بھی چمک تجھ سے پاتے سب پانے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے بریلوی کا کلام ہے سبحان اللہ کوئی عام نعت خواہ نہیں ہے مجدد ہے سبحان اللہ ولی خدا ہے فقی اعظم ہے اور حضور کا مشاہدہ کرنے والے ہیں اور یقین کے ساتھ حضور سے فیض لینے والے ہیں ان کا یہ کلام ہے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے میں یہ دیکھنا چاہوں گا زندہ دلی کے ساتھ کون میری گفتگو سن رہے ہیں ذرا پیار سے تو زندہ ہے تو زندہ تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے چشم چھپ جانے والے میرا دل بھی چمکا دے حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا سبحان اللہ سبحان اللہ ادب والے کی بات ہے جس نے ساری زندگی نبی کا ادب بھی کیا ادب بھی سکھایا پورا مجمع بیداری کا ثبوت جس شخصیت نے اعلیٰ حضرت نے محدث بریلوی نے امام اہل سنت نے ساری زندگی نبی کا ادب بھی کیا پوری امت کو ادب بھی سکھایا تو لہذا وہی سکھانے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں حرم کی زمین مدینہ جانے والے جتنے بھی ہوں گے ان کے لیے خصوصی پیغام ہے حرم کی زمین قدم رکھ کے چل حرم کی زمین اور یعنی ادب سے چلتا ہے جہاں حضور کا شہر ہے تو وہاں ادب ہی ادب ہونا چاہیے حرم کی زمین قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہو جانے والے ارے سر کا موقع ہو جانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت
اب اتنے بڑے مجدد، اتنی بڑی شخصیت، تو ان کا تواضع دیکھیے، ان کی عاجزی دیکھیے. میں مجرم ہوں مجھے ساتھ لے لو، آقا میں مجرم ہوں مجھے ساتھ لے لو، کہ راستے میں جا جانے والے، راستے میں جا جانے والے. اب نفس کے بارے میں فرما رہے ہیں رضا، نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا. یہ بگاڑے گا، یہ نفس بگاڑے گا، دین دنیا سے دور کرے گا، بربادی کی طرف لے جائے گا، اچھائی سے آپ کو الگ کرے گا، دشمنوں کے چنگل میں لے جائے گا. جو تمہارے دین کے ایمان کے دشمن ہوں گے ان کی طرف لے جائے گا یہ نفس. نہ رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا، رضا نفس دشمن دم میں نہ آنا. کہاں تم نے دیکھے چندرانے والے، دل بھی چمکا دے چمکانے والے، چمک تجھ سے باتیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکانے والے. دین و ایمان ملا، کیا بات ہے. دین قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، ایمان ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے. وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں. قابل قدر حاضرین مجلس، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، احسان ہے کہ آج کی عظیم الشان محفل عظمت اولیاء کانفرنس کے نام سے کامیابیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. اور اللہ کا فضل ہوا کہ میں آپ کے سامنے حاضر آیا ہوں. اللہ کا فضل ہے کہ اس سرزمین پونچھ اور سرزمین لورن منڈی، اللہ کا فضل ہے، علم اور علماء کی کمی نہیں. شکر ہے اللہ کا، علم کی روشنی علماء کی شکل میں موجود ہے. لیکن یہ ان حضرات اور آپ حضرات کی یہ محبتیں کہ مجھ ناچیز کو آپ یہاں آنے کے لیے بہت تنگ کرتے ہیں. بالخصوص سکی صاحب گنجائش نہ ہونے کے باوجود بھی کئی پروگراموں کو ادھر سے ادھر کر کے ٹائم نکالنا پڑا تو میں حاضر ہوا ہوں. اب زیادہ وقت آپ کا نہیں لینے کا ارادہ، واپسی کا بھی سفر ہے. ابھی صبح 7:30 بجے گھر سے نکلے ہم. اللہ کے فضل و کرم سے ہم خیر و عافیت سے پہنچے. دل بڑا خوش ہوتا ہے ان علماء کو، ان دانشوران قوم و ملت کو دیکھنے کے بعد، اور اتنی بڑی تعداد میں اس مادیت پرستی کے دور میں بھی ابھی آپ کے دلوں میں دین کی محبت موجود ہے. اپنی اللہ سے ابھی عقیدت موجود ہے. اس پر آپ کو شکر کرنا چاہیے. یہ وہ زمانہ گزر رہا ہے کہ دین پر چلنا ہی دشوار ہو جائے گا، ایمان بچانا ہی دشوار ہو جائے گا، اور دین سے لوگ دور ہوتے جائیں گے. اسلام کا نام رہے گا، کام اسلام کا نہیں رہے گا. تو لیکن یہ ابھی ہم گھر میں بیٹھے تھے، قبلہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کشمیر سے جب بابا داؤد خاکی کا گزر یہاں سے بہاولپور جانا تھا، دوران سفر انہوں نے یہاں اسلام کا چراغ روشن کر لیا. اور یہی اولیاء اللہ کا فیضان ہے. یہی میرے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا میں تمہیں اچھے لوگوں کے بارے میں نہ سناؤں؟ تم میں سے جو سب سے اچھے ہیں کیا ان کے بارے میں تمہیں خبر نہ دوں؟ قالوا بلا، ہاں کیوں نہیں یا رسول اللہ، خبر دی. فرمایا اذا ذکر اللہ،
اچھے لوگوں کی پہچان یہ جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جب تم ان کو دیکھو گے تو تمہیں اب دیکھ لیجئے. میں آیت کی طرف آنا چاہوں گا لیکن یہ ضمن مجھے یہاں پہ بات یاد آ گئی. اب دیکھ لیجئے جس جگہ ہم ابھی یہ جلسہ ہو رہا ہے یہ بابا داؤد خاکی کی طرف منسوب ہے. کیا بات ہے. قریب 600 سال گزر گئے. 600 سال گزر گئے. کیا بات. اب خود وہ یہاں بظاہر ان کا جسد مبارک نہیں ہے. وہ سری نگر کو ہماران پر اپنے پیر کے بغل میں آرام فرما. کیا بات. لیکن ان کا کرم دیکھیے جہاں انہوں نے تشریف رکھا. ابھی مجھے نہیں بیدار لگ رہے ہیں. جہاں اللہ کے اس ولی نے آئے سوچ قریب 600 سال پہلے تشریف رکھا. چند لمحات چند مہینے یا چند سال گزارے. صدیاں گزر گئی ابھی اللہ کا ذکر رکنے کا نام نہیں لے رہا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مائک کی آواز بڑھاؤ. محترم آپریٹر صاحب میرے والے مائک کی آواز کو اوکے کرو. صدیاں گزر گئی. اب بتائیے آپ لوگ اللہ ہی کو یاد کر رہے ہو. اللہ سبحان اللہ. یہاں آ کر اولیاء اللہ کے مزارات پر جہاں کوئی ولی بیٹھا ہو خود آرام فرما ہو یا کہیں کسی سال میں وہاں پہ کوئی چلا نکالا ہو کہیں بیٹھے ہو مہینہ 2 مہینہ 20 سال پر کسی جگہ بیٹھے ہیں. بھیا یہ پانی اگر آپ 2 منٹ بند رکھیں بعد میں پلائیں گے. ابھی یہ کھانا شانا کھا کے فارغ ہو گئے میرے خیال سے کہ نہیں. آپ کچھ کھانا پینا چاہیں گے؟ جو کون کھانا چاہیں تو جو نہیں کھانا چاہیں گے وہ ہاتھ کھڑا کر لیجیے. میں نے سنا آپ کھا پی چکے ہیں. اللہ سلامت رکھے. زیادہ دیر نہیں رہیں گے لیکن جتنی دیر رہیں گے آپ بڑی محبتوں کے ساتھ بنی سنیے گا بات اور دل جمی کے ساتھ. جس نبی کا ذکر ہوگا جن ولیوں کا ذکر ہوگا ان کے ذکر سے ہمارے دل زندہ ہو جائیں گے انشاءاللہ. تو میں عرض کر رہا تھا یہ ہے اولیاء اللہ کا فیضان. یہ ہے ان کی عظمتیں. صدیاں گزر گئی. آج وہ خود یہاں بظاہر بروح جسد آرام فرما نہیں ہے. انہوں نے یہاں تشریف رکھا ہے. تو میرے نبی نے فرمایا جب ان کا چہرہ دیکھو گے تو تمہیں اللہ یاد آئے گا. اب یہ ان کا فیضان ہی ہے. ہم ان کی جگہ کو دیکھ رہے ہیں تو ہمیں اللہ یاد آ رہا ہے. اب ان لوگوں کے لیے بھی ایک پیغام ہے. یہ درمندانہ پیغام ہے جو اولیاء اللہ سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ان کے لیے اس میں بڑا اہم پیغام ہے. اللہ کہتا ہے جب تم میرے ولی کے پاس آتے ہو. توجہ ہے میری طرف. میرے نبی نے فرمایا جو بندہ اللہ کے ولی کے پاس جائے گا یہ ولی کے پاس نہیں جائے گا یہ اللہ ہی کی قربت میں جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ دوستان خدا نباشا. عقیدہ ہمارا اپنا ظاہر کر لیجئے. دوستان خدا یہ سب کا عقیدہ ہے تو اس کو ظاہر کرنا پڑے گا. دوستان خدا نباشا لیکن یہ خدا جدا نباشا. اللہ کے دوست خدا جس کا یہی عقیدہ ہے اور میں یقین کے ساتھ کہہ رہا ہوں اہل ادنا اہل السنہ والجماعت کا ایک ادنا سا ادنا خادم یہ دعوے کے ساتھ اس ذمہ دار اسٹیج پر کہہ رہا ہوں یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کا دوست خدا نہیں ہوتا ہے لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہوتا ہے. تو جو خدا کے دوست کے پاس جاتا ہے وہ قرب مولا میں آ جاتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. سبحان اللہ. آیت کی طرف آنے سے پہلے آپ کا ذہن میں بیدار کرنا چاہوں گا کہ ہم کہاں آئے ہیں, ہم کس جگہ آئے ہیں, ہم کن کے پاس جا رہے ہیں. اگر بابا داؤد خاکی کی طرف آج کی کانفرنس منسوب ہے تو ہمیں مل کیا رہا ہے. پیار سے بیداری کے ساتھ سبحان اللہ. ہمیں مل کیا رہا ہے. جن لوگوں کے ذہنوں میں غلط فہمیاں ہیں وہ دور ہونی چاہیے. ہم جب ولی کے
پاس جاتے ہیں تو ہم کہاں جاتے ہیں؟ واقعہ بیان نہیں کرنا ہے، لیکن بخاری مسلم کی ایک روایت بہت لمبی ہے، اس کا ایک نقطہ مجھے علماء بیٹھے ہیں مفتیان کرام ان کی موجودگی میں آپ کو میں سمجھا رہا ہوں، یہ تو ماشاءاللہ ہماری رہبری کرنے والے، تو میں آپ کے لیے عرض کرنا چاہوں گا، توجہ ہے؟ سبحان اللہ۔ بخاری مسلم کی وہ روایت آپ یاد رکھیں جس میں مشہور ایک واقعہ آپ نے ہزارہ بار سنا ہوگا، لیکن اس کا ایک نقطہ مجھے بتانا ہے کہ ایک شخص جس نے 99 قتل کیے تھے وہ نکلا توبہ کرنے کے لیے، ایک بندہ ملا اسے، وہ عالم نہیں تھا، عابد ضرور تھا لیکن عالم، تو یہاں علم کی اہمیت بھی پتہ چلے گئی کہ کیا ہے۔ کہا مجھے میں نے بڑے گناہ کیے ہیں کہ میں چاہتا ہوں میں توبہ کروں۔ اس نے کہا گناہ کیا؟ کہا میں نے 99 قتل کیے۔ وہ عابد بیچارہ ضرور تھا لیکن اللہ کی ذات کیا ہے وہ سمجھنے سے قاصر تھا، تو کہا جناب تو شرم بھی نہیں کرتا 99 قتل اور توبہ کرنے معافی مانگنے نہیں ہوگا۔ اس کو اور غصہ آیا، تلوار چلائی تو اس کا بھی گیا کچھ عرصہ گزر گیا، پھر اس کو خیال آیا کہ نہیں توبہ تو کروں گا۔ کیا بات، اللہ کی رحمت بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے، تو نکل گیا۔ اب اس کا مقدر چمک گیا کہ آگے کوئی عام آدمی نہیں ملا، اس زمانے کا عالم ملا، عالم دین ملا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا گناہ ہے، کتنے کا؟ 100 قتل، تو اب کیا کرنا؟ کہا توبہ کرنا ہے، معافی مانگنی۔ عالم دین نے کیا خوب جواب دیا، کہا گناہ تو آپ کے بہت بڑے ہیں لیکن جتنی میرے رب کی رحمت ہے اتنے بڑے گناہ نہیں۔ کیا بات، ان کو مایوسی سے نکال دیا۔ یہ ہوتا ہے عالم کا کام، خوف بھی دینا اور مایوس بھی نہ کرنا۔ یہ اسی درمیان میں بندہ رہنا چاہیے، نہ زیادہ مایوس ہو نہ زیادہ خوف ہو، درمیان میں امید بھی رہے خوف بھی رہے، یہ ہے راستہ۔ زیادہ امید بڑھ گئی تو گناہوں پہ گناہ کرتے جاؤ گے، زیادہ خوف بڑھ گیا تو نا امید ہو جاؤ گے۔ عالم کا یہی کام ہوتا ہے، عالم ہوتا ہے، عالم رسول اللہ کی تعلیم پہنچا دیتا ہے، لہذا عالم کی قدر کرو، علم کی قدر کرو۔ تو آج جس ہستی کے نام پر آپ آئے ہیں وہ علامہ ہیں بابا داؤد خاکی، سبحان اللہ۔ ان کو امام اعظم ثانی خطاب ملا ہے، دوسرا امام اعظم کشمیر کے اندر بابا داؤد خاکی، اس زمانے کے چیف جسٹس۔ اس عالم نے کہا کہ گناہ تیرے بہت بڑے ہیں، لیکن اب جب آپ نکل گئے تو جس رب کی طرف تو ارادہ کیا ہے اس رب کی رحمت بھی بہت بڑی ہے۔ اب سنیے نکتہ جو مجھے بتانا ہے۔ کہا جناب کرنا کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ ان کا آسان ترجمہ میں آپ کے پاس کر رہا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ سجدے میں چلے جاؤ، استغفار کرو، توبہ کرو، نہیں کہا اس بستی میں کچھ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ حضور کی حدیث میں سنا رہا ہوں آپ کو، آسان لفظوں میں، اس بستی میں اللہ کے ان کے پاس جا، وہاں تیری توبہ قبول ہو جائے۔ اب ہوا کیا، یہ جب نکلنے لگا تو انتقال کر گیا، ایک ہی قدم نکالا تھا گھر سے مر گیا۔ جہنم کے فرشتے آ گئے کہ ہم اس کو جہنم میں لے جائیں گے کیونکہ بڑا گناہگار ہے، لیکن جنت کے فرشتے بھی آ گئے، انہوں نے کہا نہیں ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ بس یہیں پہ وہ نکتہ ہے، وہ آپ کو کام آ جائے گا۔ ہم اس کو جہنم کے فرشتے کہنے لگے یہ بڑا گنہگار تھا، ہم اس کو جہنم پہنچا ہی دیں گے، سزا ملے گی۔ جنت کے فرشتے، میرے نبی کی حدیث ہے، فرمایا جنت کے فرشتے آ گئے، کہا نہیں ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ جہنم کے فرشتوں نے کہا کہ جہنم میں لے جانے والے تھے، انہوں نے کہا اس کے بہت بڑے گناہ ہیں، لیکن ان کا لفظ جو مجھے بتانا ہے، فرشتوں نے جو جنت کی طرف کہہ رہے تھے کہ ہم لے جائیں گے، ان کا وہ لفظ سمجھو۔
کیا بات انہوں نے جو رب کی بارگاہ میں عرض کی ہے، دونوں جماعت فرشتوں کے دونوں جماعت آپس میں جب بحث و تکرار کرنے لگے، انہوں نے کہا ہم رب سے پوچھیں گے کہ اس کو کہاں لے جانا ہے، ہم رب سے پوچھیں گے اس بندے کو کہاں لے جانا ہے۔ کیا بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب دونوں فرشتوں کی جماعت پہنچی، جہنم کے فرشتوں نے عرض کیا مولا بڑا گنہگار ہے، 100 لوگوں کا قاتل ہے، جہنم میں جانا ہی پڑے گا، اور جنت کے فرشتوں تم اس کو جنت میں کیوں لے جانا چاہتے ہو، تم اس کو کیوں جنت میں لے جانا چاہتے ہو؟ میں دیکھتا ہوں یاد کون کون رہتا ہے، اس شخص نے جس نے اس کو توبہ کی امید دلائی، اس نے اس کو کیا کہا؟ اس بستی میں کچھ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے پاس اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ، کیا بات، یہ نقطہ بھی آنا چاہیے ان کے پاس اب جب فرشتے خدا کے پاس توجہ اب اس نے ارادہ کیا تھا کہ میں وہاں جاؤں، کہاں جاؤں؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس، خدا کے دوستوں کے پاس، ان کے پاس جاؤں، اس نے ارادہ بنا لیا تو مر گئے۔ اب فرشتے جو جنت والے فرشتے کہہ رہے تھے ہم اس کو جنت میں لے جائیں گے، اب ان کی بات وہ والی بات یاد رکھیے نا، کہاں نکل رہا تھا؟ اللہ کے نیک بندوں کے پاس، اس بستی میں جا رہا تھا، لیکن فرشتوں نے رب سے کیا کہا؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے، یہیں سے پتہ چلے گا تم کہاں جا رہے ہو۔ اونچا پورا مجمع ذرا سبحان اللہ اونچا آواز میں، اہم نکتہ ہے۔ جا تو رہا تھا اللہ کے نیک بندوں کے پاس، تو فرشتے جب خدا کے پاس چلے گئے، رب کی بارگاہ میں گئے، ان کا جملہ سنا، انہوں نے کہا مولا مقبلن الیکا، کیا بات، آسان کر دوں گا آپ کے لیے، کیا بات، میرے دوستوں بزرگوں یہ جملہ یاد رکھنا پڑے گا، دونوں پھر بات بنے گی، پھر بات سمجھ میں آ جائے گی۔ عالم نے کہا اس بستی میں جاؤ، میرے نبی نے بھی جب صحابہ کو یہ واقعہ سنایا، یہی بات لکھوائی، لوگوں بتاؤ لکھو، وہ بندہ ان نیک بندوں کے پاس نکلنے کا ارادہ کر لیا، مر گیا۔ لیکن اب جب فرشتے اس کو لینے آئے جنت والے، انہوں نے جو بات رب کی بارگاہ میں رکھی وہ سننے کے لائق، انہوں نے یہ نہیں کہا وہ تیرے بندوں کے پاس جا رہے تھے، کیا بات، فرشتوں نے یہ نہیں کہا وہ تیرے بندوں کے پاس جا رہا تھا، انہوں نے کہا وہ تیرے پاس آ رہا تھا۔ ابھی بات سمجھ میں پوری نہیں آئی، اونچا اونچا حضور نے بھی فرمایا، عالم نے کہا ان بندوں کے پاس جاؤ، وہاں تمہاری توبہ قبول ہو جائے گی۔ میرے دوست کو یہی حدیثوں میں ہے، لیکن آگے والے میرے نبی نے فرمایا جب فرشتے یہ مسئلہ لے کے بارگاہ عزیز میں حاضر ہو گئے، وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا اے مولا وہ تیرے بندوں کے پاس جا رہا تھا، عرض کرنے لگے مقبلن الیکا، مولا وہ تیرے پاس آ رہا تھا۔ وہ تیرے پاس آ رہا تھا، اور لوگوں بات سمجھو، سمجھنے کی کوشش کرو، وہ تو نکلا تھا اللہ کے بندوں کے پاس، وہ تو نکلا تھا بستی کی طرف جہاں اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، ان کے پاس نکلنے کا ارادہ کیا تھا، لیکن مرد فرشتوں نے کہا مولا وہ تیرے پاس آ رہا تھا۔ نہیں ابھی بھی بات سمجھنے نہیں آ رہی، شاید وہ چلی بولے سارے بابو، اے اللہ کے اللہ، اے میرے مولا وہ تو نکل رہا تھا، لیکن فرشتے کہہ رہے وہ تیرے پاس آ رہا تھا۔ یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے، اسی حدیث کا حصہ ہے۔ اب بات سمجھ میں کیا آ گئی؟ بات یہ سمجھ میں آ گئی جو اللہ کے دوستوں کے پاس جاتا ہے وہ دوستوں کے پاس نہیں بلکہ وہ خود اللہ کی بارگاہ کی طرف جا رہا ہے۔ اسی طرح اشارہ
کیا بات ہے دوستان خدا خدا نباشد عقیدہ لے لو جو اولیاء کے مزار پر جانے کو شرک کہتے ہیں ان کو حدیث پڑھنا چاہیے ان کو حدیث پڑھنا چاہیے بخاری حدیث بخاری اور مسلم کی حدیث میرے نبی کا فرمان ہے کہ جو اللہ کے ولی کی طرف جاتا ہے سفر ادھر کی طرف کرتا ہے ارادہ ادھر کی طرف کہتا ہے رب کہتا ہے یہ ادھر نہیں جاتا ہے یا میرے ہی پاس آتا ہے کیا بات ہے یہ اس طرف نہیں جاتا حالانکہ ارادہ اس کا وہیں پہ ہوتا ہے کیوں اللہ کیوں کہتا کہ یہ میرے پاس آتا ہے کیونکہ جن کے پاس ہم جاتے ہیں ایک اچھا جملہ دے رہا ہوں بیداری کے ساتھ سننا پڑے گا جن کے پاس سنی جاتے ہیں جن کے پاس سنی جاتے ہیں وہ اللہ کے دشمن نہیں ہیں جن کے پاس سنی جاتے ہیں مجھے کہنے دو ہم جہاں بھی جاتے ہیں پورا مجمع بیدار ہو جائے ایک جگہ ہمیں دکھائیے ایک نشاندہی کر لیجئے میرا دعویٰ ہے کہ ہم اس جگہ پہ گئے ہیں جو اللہ کا دشمن ہے ایک نشاندہی کرنا پڑے گا ایک نشاندہی کرنا پڑے گا مر جاؤ گے صدیاں گزر جائیں گے ثابت نہیں کر پاؤ گے اللہ کے دشمنوں کے پاس نہیں جاتے ہیں ہم جب بھی جائیں گے اللہ کے دوستوں کی بارگاہ میں جاتے ہیں کیا بات یہ سب جذبات کو کنٹرول میں رکھو علامہ میں نہیں ہوں علامہ بہت بڑا لقب ہوتا ہے سمپل بات کرنا چاہتا ہوں سبحان اللہ بولیے اور جواب دیجئے لوگوں مجھے میری بات سمجھ میں اگر آ گئی ہے جواب دے دو ہم جب مزار پہ جاتے ہیں وہ مزار والا اللہ کا دوست ہے یا دشمن وہ غوث اعظم خواجہ اجمیری آپ بولتے رہیں گے میری دعا رہے گی اللہ تعالیٰ ان دوستوں کے ساتھ آپ کا تعلق بنا دے گا جواب دے دیجئے لوگوں غوث اعظم اللہ کے دوست ہیں خواجہ اجمیری نظام الدین دہلوی حضرت داتا گنج بخش مجھے کہنے دو حضرت سید بلبل شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مجھے کہنے دو امیر کبیر میر سید علی حضرت محبوب العالم حضرت سلطان العارفین مجھے کہنے دو شیخ العالم اللہ کے دوست ہیں مجھے کہنے دو بابا داؤد خاکی اللہ کے اور ان کی دوستی کی یہ بڑی پہچان ہے صدیاں گزر گئی وہ دنیا سے رخصت بظاہر نکل ہو چکے ہیں لیکن آج بھی اس علاقے میں اللہ سے محبت کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں ایسا رشتہ جوڑا ایسی کڑی بنائی کیا بات صدیاں گزر گئی 600 سال گزرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہوتی ہے جب بھی بابا داؤد خاکی کا عرس آتا ہے آپ اللہ ہی کو یاد کرتے ہو آپ رسول کو یاد کرتے ہو آپ اسلام کی تعلیم سنتے ہو آپ قرآن کی تعلیم سنتے ہو تو دوستان خدا خدا نباشے لیکن سے خدا جدا نباشد تو میں نے دعوے کے ساتھ کہہ دیا ایک نشانی کرنا پڑے گا جہاں سنی کبھی کسی خدا کے دشمن کے پاس جاتا ہے ہم جب بھی جائیں گے کسی اللہ کے دوست کے مزار پہ جائیں گے تو پتا چلا جب ہم اللہ کے دوست کے پاس جاتے ہیں حدیث کے مطابق ہم ان کے پاس نہیں جاتے بلکہ ہم اللہ کی طرف ہمارا صدر ہو جاتا ہے تکبیر رسالت اب سنیے واہ
اولیاء کان فرد ابو ذر خالقی صاحب رحمۃ اللہ واہ کیا بات ہے، بزرگوں میں جذبہ پیدا ہو، بڑی بات ہے۔ نوجوان بھی آپ تھوڑا بیدار ہو جائیے، نعرے کے لینے آپ سننے کے لیے تیار ہو جائیے اور دل میں بسانے کے لیے تیار ہو جائیے، بس ذرا پیار سے اور اونچا۔ تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا، قرآن شریف میں ارشاد ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جب رب ذوالجلال نے پہلا کلام کیا، موسیٰ کلیم اللہ تھے، جب پہلا کلام اللہ نے کن کے ساتھ کیا تو قرآن فرما رہا ہے من الشجرہ، من الشجرہ عربی میں درخت کو کہتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کلام، پہلی آواز جو رب نے موسیٰ کو سنائی وہ درخت کے ذریعے سے سنائی۔ یہ قرآن ہے، یہ قرآن پاک ہے۔ حضرت رب ذوالجلال نے جب پہلی بات کی، جب پہلا کلام کیا، کن کے ساتھ حضرت؟ تو قرآن کہتا ہے من الشجرہ یا موسیٰ انا ربک، اے موسیٰ میں تیرا رب ہوں۔ آواز کہاں سے آئی؟ سمجھ لیجئے کہاں سے آواز آئی؟ درخت سے آواز آئی۔ یہ قرآن میں سنا رہا ہوں، خدا بات کر رہا ہے درخت کے ذریعے سے، کن کے ساتھ؟ موسیٰ کلیم اللہ کے ساتھ۔ تو معاذ اللہ درخت تو خدا نہیں نہ بنے گا، لیکن قرآن ہے، یہ تو سننا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا۔ بات کلام خدا کر رہا ہے، من الشجرہ، کلام اس سے کر رہا ہے، اس کے ذریعے سے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ درخت اللہ نہیں بنے۔ پہلا کلمہ جو موسیٰ کے ساتھ کیا وہ درخت کے ذریعے سے کیا۔ تو علماء کا قول آپ سنیے اس حوالے سے، کہتے جب اللہ درخت کے ذریعے سے بندے کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو کیا بندے کے ذریعے سے بندے کے ساتھ بات نہیں کر سکتا؟ کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ جب اللہ درخت کے ذریعے سے موسیٰ کے ساتھ بات کر سکتا ہے تو کیا کسی اپنے محبوب بندے کے ذریعے سے اپنے بندے سے بات نہیں کر سکے گا؟ ہمارا عقیدہ ہے کر سکے گا، کیا بھی اسی لیے فرمایا جب بندہ میرے قریب آ جاتا ہے میں اس کی زبان بن جاتی ہے، وہ زبان حلق اس کا ہوتا ہے، بولی میری ہی ہوتی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ۔ حلق بندے کا ہوتا ہے، تو مولانا نے یہاں یہ بھی کہہ دیا گفتہ اللہ بوت، گفتہ اللہ بوت، گرچہ از حلق میں عبداللہ بوت۔ کہتے جب یہ بندہ اس مقام اس لیول کا ہو جاتا ہے پھر رب کہتا ہے اس کی بات میری بات ہوتی ہے، اس کا بولنا میرا بولنا ہوتا ہے، اس کا کرنا میرا کرنا ہوتا ہے، اس کا دیکھنا میرا دیکھنا ہوتا ہے، اور یہ بندہ مجھے جو مانگتا ہے میں عطا کر دیتا ہوں۔ اگرچہ بندے کا حلق ہوتا ہے تو یہاں تک آپ بات سمجھ لیجیے، جب آپ کسی ولی کی طرف جانے کا ارادہ کریں گے تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر آپ نے یہ بات نہیں رکھی تو اتنی دیر ہمارا بولنا کس کام کا رہے گا؟ حدیث کے مطابق، بخاری مسلم کے مطابق، جب آپ کسی اللہ کے نیک بندے کی طرف جانے کا کیا کرتے ہیں تو بخاری اور مسلم کی حدیث کے مطابق آپ اللہ کے ولی کے پاس نہیں جا رہے ہیں، کیونکہ یہ خدا کا دشمن نہیں ہوتا ہے، یہ خدا کا دوست ہوتا ہے۔ اب یہاں ایک نقطہ ضرور یاد رکھنا پڑے گا، قبر میں جا کے کوئی مرتا نہیں ہے، کہیں کسی کو یہ خیال نہ ہو کہ انسان ولی مر گیا ہو گیا پھر وہاں کیا ہے،
اس کی تھوڑی پہلے میں ایک جملے میں وضاحت کروں گا، آپ سننا چاہوں گا؟ کیونکہ بہت سارے لوگ سمجھ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے چلو جی جناب یہ جو اللہ کے ولی زندہ ہوتے اس وقت ایک معاملہ ہوتا، لیکن جب یہ دنیا سے چلے گئے تو پھر کیا معاملہ ہے؟ پھر تو کچھ الگ معاملہ ہوگا۔ لیکن سنیے، قبر میں کوئی نہیں مرتا ہے، تھوڑی دیر کے لیے روح قبض ہو جاتی ہے، پھر جب آپ قبر میں پہنچ جاتے ہو تو وہاں فرشتے آ جاتے ہیں، اٹھ بندے، اٹھ بندے۔ بہت اچھا لگتا ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو عام بندے کی میں بات کر رہا ہوں، عام بندہ، کوئی مسلم ہو غیر مسلم ہو، خدا رسول کو ماننے والا ہو یا نہ ماننے والا ہو، کیا بات، جب بھی قبر میں جاتا ہے تو ہر ایک سے قبر میں سوال ہوتے ہیں۔ یہ بخاری مسلم سیاہ ستہ کی جتنی معتبر مسلم احادیث کی کتابیں ہیں ان سب میں یہ بات ہے کہ قبر میں جا کر مردے سے سوال۔ اب میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا، سوال مردے سے ہوں گے یا زندے سے؟ اونچا نہیں بولتے ہیں، شاباش، سوال زندے کو ہوتے ہیں۔ تو پتہ چلا تھوڑی دیر کے لیے روح نکل جاتی ہے، جب تک یہ جسم آپ قبر میں پہنچا دیتے ہو پھر روح واپس لوٹ آ جاتی ہے اور بندے کو سوالات کے جواب کے لیے تیار ہونا پڑتا ہے۔ کیا بات ہے، آپ سنیے بخاری کی ایک اور حدیث، تو سب سے پہلے یہ بات سمجھ میں آ گئی، مردہ قبر میں جا کے پھر دوبارہ کیا ہوتا ہے؟ زندہ ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے ایک قرآن کی ایک آیت اہم کام آ جائے گی، کیونکہ مجھے موضوع ہے عنوان اولیاء کا، لیکن جب نچلا درجہ بیان ہو جائے گا تو اوپر والا اس میں خود بخود آ جائے گا۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ جیسے قرآن نے کہا کہ فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، ماں باپ کے لیے کہا کہ اوف نہ کرو۔ قرآن میں یہ کہیں نہیں لکھا ماں باپ کو تھپڑ مت مارو، یہ کہیں نہیں لکھا، ماں باپ کو تھپڑ پٹائی یہ کہیں نہیں لکھا۔ کیا بات ہے، تو اس کا مطلب ماں باپ کو تھپڑ مارنا چاہیے؟ قرآن میں لکھا نہیں کہ تھپڑ مت مارو، وہاں لکھا اوف نہ کرنا، اللہ اللہ، وہاں لکھا اوف نہ کرنا۔ اوف ناراضگی کا سب سے نچلا والا درجہ ہے۔ کیا بات ہے، یعنی جب آپ کو کوئی کچھ کہے گا، جب آپ کو ناراضگی سی ہو رہی ہے، اچھا نہیں آپ کہتے اوف، کرتے نا؟ یہ اوف کرنا قرآن نے کہا ماں باپ کو اوف تک نہ کرنا۔ کیا بات ہے، سبحان سبحان۔ تو اس سے پتہ چلا جب اللہ نے نچلا والا درجہ بیان کیا اوف کرنا ناجائز ہے، تو مارنا تو آٹومیٹکلی اس میں آ گیا کہ مارنا ہی نہیں ہے۔ کیا بات ہے، تو یہ میں یوں ہی بات سمجھایا آپ کو، تو درجہ اولیاء کا بہت اونچا ہے۔ میں ایک عام بندے کی بات پہلے کرنا چاہوں گا تاکہ آپ سمجھ جاؤں گے۔ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس سے سوالات ہوتے ہیں، تو سوال مردے کو ہوں گے یا زندہ کو؟ اب یہ سورہ بقرہ کی آیت سے آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ کہتا ہے کنتم امواتا فکیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ کو جھٹلا رہے ہو؟ کنتم امواتا، پہلے تم مردہ تھے، پہلے تم فاحیا، پھر تمہیں کیا کیا؟ زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مارے گا۔ کتنے آگے؟ تین حالتیں، پہلے تم مردہ تھے، پھر تمہیں کیا کیا؟ زندہ کیا، ثم یمیتکم، پھر تمہیں مار دے گا۔ کتنی حالتیں آ گئی؟ اب اللہ فرماتا ثم یحییکم، پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ لیکن کہیں اس میں یہ غلطی فہمی نہ پڑے کہ یہ قیامت کی حیاتی ہے، نہیں، اس کے لیے الگ والا آگے والا جملہ، آگے والا آیت ہے، آگے والا لفظ ہے۔ یہ دو موت اور دو حیات کا بیان، پہلے تم مردہ تھے، پھر تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ زندہ والا دوسرا جو زندہ ہے یہ قبر کی زندگی آتی ہے، یہ قبر کی زندگی۔ اب اس کے بعد ہے ثم الیہ ترجعون، پھر تمہیں اللہ کی
کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا تو وہ تو قیامت کا مسئلہ ثم الیہ ترجعون، یہ کب کا معاملہ ہے؟ یہ اللہ کی بارگاہ میں قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے، لیکن اس سے پہلے قبر میں پھر تمہیں دوبارہ زندہ۔ اب آئیے بخاری کی طرف ایک اور روایت، آپ تھکے نہیں نا؟ سنیں گے جلدی سے محمد، میں بڑی تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں۔ بخاری کتاب الجنائز باب زیارت القبور کی ایک حدیث سنیے۔ میرے نبی نے فرمایا جب تم مردے کو قبر میں رکھ کر کے نکلتے ہو، حضرت انس بن مالک کی روایت ہے، جب تم مردے کو قبر میں رکھ کر نکل جاتے ہو، یسمعوا قرعا نعالیہم، جو دفن کرنے والے بندے ہوتے ہیں جب وہ پلٹ جاتے ہیں ان کے جوتوں اور چپلوں کی آواز مردہ قبر میں سنتا ہے۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب بیدار ہونا پڑے گا۔ بخاری کی حدیث ذہن میں رہی کہ نہیں رہی؟ فرمایا جب تم جب مردے کو دفن کر کے پلٹ جاتے ہو، تمہارے جوتوں کی چپلوں کی آہٹ مردہ قبر میں سنتا ہے۔ تو نبی کی حدیث اور قرآن کی آیت سے واضح ہو گیا کہ مردہ سنتا ہے۔ اب یہاں قبلہ مفتی صاحب معذرت چاہوں گا، یہاں ایک مسئلہ رہ جائے گا، کیونکہ یہ بڑے ہوشیار لوگ ہوتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ کہاں کمی رہ گئی اسی کمی کو پکڑ اور اسی کمی کو لے کر کے ان سیدھے سادوں کو بیچاروں کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ اب ایک آیت رہ جائے گی، میں نہیں چاہوں گا وہ رہ جائے گی اور میری ساری تقریر ہی پانی پھیر جائے گا کوئی۔ سنیے، قرآن ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے انک لا، کیا ہے وہ آیت؟ انک لا تسمع الموتى، انک لا تسمع الموتى، یہ قرآن کی آیت ہے۔ اے نبی تم مردوں کو سنا نہیں سکتے ہو۔ اب یہ تو قرآن کا لفظ ہے، انک لا تسمع الموتى، یہی ہے آیت۔ اے نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو۔ اب اتنی لمبی چوڑی تقریر میں نے کر لی، بس ایک لفظ سے تمہارا سارا کام بگڑ جاتا ہے اگر میرے دماغ میں یہ بات نہ آ جاتی ہے، کیونکہ یہ قرآن میں لکھا ہے کہ نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکتے ہو۔ یہ قرآن ہے، بیدار ہے آپ؟ اب پتا چلا کہ نبی مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ اب یہ اتنی جو باتیں میں نے کی ہیں وہاں ثابت ہے کہ مردے سنتے ہیں، یہ آیت بتا رہے کہ نہیں سنتے۔ اب بتائیے کیا معاذ اللہ قرآن آیات میں آپس میں تضاد ہے؟ نہیں ہے، تضاد یہاں ہے، تضاد یہاں ہے، اس لیے قرآن میں تضاد نظر آ رہا ہے۔ سنی بنو گے تو ہر تضاد ہی ختم ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنی بنو گے یہ تضاد ہی ختم ہو جائے گا۔ تضاد رہے گا جب تک غیر سنی رہو گے اور پورے قرآن پر تمہارا ایمان نہیں ہو جائے گا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا مسئلہ بن جائے گا تمہارے لیے، لیکن شکر ہے سنی کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے، ہر ایک مسئلہ حل ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ، بولیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ آپ وضاحت چاہتے ہیں اس کی نہیں؟ کیا اسے چھوڑ دیں گے یا ان سے دلیل مانگیں گے؟ مانگنا تو ان کو چاہیے تھا، لیکن اب سارا بورا ہم پر ہی ڈالیں گے، لیکن ہم آئے ہیں آپ کو سمجھانے کے لیے۔ کیا یہ سوال ہے کہ نہیں ہے؟ بخاری کی مسلم کی حدیث ہے، میرے نبی نے فرمایا مردے کو دفن کر کے نکلتے ہو تو یہ تمہاری آواز سنتا ہے۔ حدیث کو کوئی نہیں ٹکرا سکے، لیکن اب آگے آئے کہ نبی تم مردوں کو نہیں سنا سکو گے، اب کیا مانو گے؟ اب بظاہر اس میں ٹکراو آیا کہ نہیں آیا، لیکن ٹکراو میں ختم کر دیں اللہ کے فضل سے، ان علماء کی حمایت سے۔ جہاں میرے نبی کو کہا گیا تم اردو کو نہیں سنا سکو گے، وہیں پہ کہا گیا ان تسمعوا
اگر تم سناؤ گے الا المومنین. ارے کیا بات ہے، بیدار نہیں ہے آپ؟ اب بتاؤ، جہاں میرے نبی سے کہا گیا تم مردوں کو نہیں سنا سکو گے، وہیں پہ کہا گیا اے نبی اگر تم سناؤ گے تو مومنین کو سناؤ گے. اب مسئلہ حل ہو گیا، لیکن شاید آپ کے ذہنوں میں ابھی پوری بات سمجھ میں نہ آئے گی، کیونکہ ابھی ایک نکتہ باقی ہے. میں نے عرض کیا مولا تو ہی میرے نبی سے کہتا ہے اردو کو نہیں سنا پاؤ گے، وہیں پہ کہہ رہے ہو تم اگر سناؤ گے تو تم مومنین کو سناؤ گے. سوال پیدا ہو گیا اے مولا مومنین کو نبی سنا پائیں گے تو یہاں کیا مراد ہے؟ وہ کہتا لوگوں یہاں مردے مراد نہیں ہے، جو نبی کو کہا گیا تم اردو کو نہیں سنا پاؤ گے، یہاں موتا سے مردے مراد نہیں ہے، یہاں موتا سے وہ لوگ مراد ہے جنہوں نے قرآن کو ٹھکرایا، جنہوں نے رب کو ٹھکرایا، جنہوں نے نبی کو ٹھکرایا، جو کافر بن گئے ہیں، جو منکر ہو گئے. اے نبی وہ بظاہر تو سنتے ہیں لیکن ان کی حالت ہے سم بکم عمی فهم لا يرجعون. اے نبی ان کی آنکھیں ہیں لیکن حق نہیں دیکھتے ہیں، ان کے کان ہیں لیکن حق سننے کے لیے تیار نہیں ہے، قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کے پاس زبان بھی ہے لیکن حق بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو پتا چلا جو قبروں میں چلے گئے وہ مردے مراد نہیں ہے، مراد وہ ہے جن کے دل مردہ ہو گئے، وہ زمین کے اوپر رہے تب بھی مردہ ہے، زمین کے نیچے رہے تب بھی مردہ ہے، لیکن جن کے دل زندہ ہے ایمان کے نور سے، وہ زمین کے اوپر بھی زندہ ہے، زمین کے نیچے بھی زندہ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آئی؟ جو نبی کو کہا گیا تم نہیں سنا پاؤ گے، وہاں سے کون مراد ہے؟ جن کے دل مراد، جن پر کفر کے پردے پڑ چکے، جن کے آنکھوں پر، کانوں پر، زبانوں پر کفر کے تالے لگ چکے، جو منکر ہو چکے، سنتے تو ہیں قبول نہیں کرتے. قبول نہ کرنا یہی مراد ہے، تم ان کو نہیں سنا پاؤ. یعنی یہ قبول کرنے والے لیکن جو قبر میں جاتے ہیں وہ مردہ، ان کو سزا اور جزا کے لیے زندہ کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے؟ اب بات آگے بڑھانا چاہوں گا، مجھے لگ رہا پوری طرح بیدار ہو گئے ماشاءاللہ. تو اب میں عرض کر رہا تھا میرے نبی نے فرمایا جب تم مردے کو قبر میں ڈالو گے واپس مڑو گے، یہ تمہارے چلنے کی، جوتوں کی، چپلوں کی آہٹ، یہ تو میں نے عام مومن کی بات کر لی ہے لوگوں. اب یہاں ولایت کی بات آ گئی ہے. اونچا ذرا سبحان اللہ، اونچی آواز سے محبتوں کے ساتھ شہزادہ حضور تاج الاسلام علامہ سید محمد میاں صاحب قبلہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت مسلک اعلیٰ حضرت. فرزند ارجمن ہمارے ہم ان کے سامنے ہیں اور ہم ان کا جلوہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں سے ہمیں نوازے ذرا محمدوں کے ساتھ. سبحان اللہ. آپ کہیں ادھر ادھر مت گئے، ذہن حاضر ہے، پورے ہوش آواز کے ساتھ پورا مجمع اور بیداری کا ثبوت دے دیجئے، پڑھ لیجئے یا رسول اللہ ایک مرتبہ. اللہ
آپ کو ثواب عظیم عطا فرمائے. سبحان اللہ کیا کر کے اونچا بولیے سبحان اللہ محمد کے ساتھ. اب آئیے اپنی بات کی طرف بولیے. خبر میں مردہ پہلے مرتا ہے پھر دوبارہ حساب و کتاب کے لیے زندہ ہوتا ہے. اب آگے جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس کی طرف پہلے آ جائیے. ایک تو ہے عام مومن. عام مومن کو بھی رب کہتا ہے کہ اللہ تیرا دوست ہے. یہ ہے ولایت عامہ جس کی طرف میں نے اشارہ کیا. قرآن کی آیت میں نے پڑھی اللہ ولی الذین آمنوا. اللہ مومنین کا دوست ہے. اللہ ولی الذین اللہ مومنین کا دوست ہے. یخرجہم من الظلمات الی النور نکالتا ہے ان اپنے مومن دوستوں کو اندھیریوں سے الی النور نور کی طرف. تو یہ ہے ولایت عامہ. قرآن سے ثابت ہے کہ اللہ ہر مومن کا دوست ہے. تو یہ جو میں نے بات کی ہے ابھی عام ہر مومن کی بات ہے. اب یہاں ہم منکروں کو چھوڑ دیں گے. اب ہم اپنے عنوان کی طرف آئیں گے. جو بھی قبر میں جاتا ہے دوبارہ زندہ ہوتا ہے. حساب کتاب سوالات سب کے پھر آگے جا کر کے جو حساب میں فیل ہو جائے وہ عذاب میں لگ جاتا ہے. حتیٰ کہ حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ جہنم کی طرف ایک کھڑکی کھولی جاتی ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ دیکھ اپنا ٹھکانہ. لگاتار اس کو قبر میں جہنم کی طرف سے آگ آتی رہتی ہے اور وہ سزا میں رہتا ہے. تو اب اس طبقے کو آپ چھوڑ دیجئے. اللہ تعالیٰ ایمان کی طرف سے سب کو نوازے اور ہمارے ایمان کو اللہ محفوظ فرمائے. اب چونکہ ولیوں کا ذکر ہے آگے میں بات آگے اختتام طرف لے جانا چاہوں گا. لیکن آپ کا جو توجہ ہے میری طرف مجھے لگ رہا ہے کہ آج چند جملے میں عرض کرنا چاہوں گا اور پیار سے سبحان اللہ. اب اس طبقے کو چھوڑ دیجئے لیکن اب آئیں گے ایمان کے والوں کا. تو ایمان والوں کے رب کہتا میں مومنین کا دوست ہوں. میں مومنین کا دوست ہوں. جس نے بھی ایمان لایا تو اللہ کہتا ہے یہ میرا دوست ہے. یا ایھا الذین بڑا پیارا بلاوا آتا ہے یا ایھا الذین. لیکن اب یہاں جب آپ اللہ کے دوست بن گئے جب اللہ ہمارا دوست بن گیا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اپنے دوست کی ماننی چاہیے. ٹھیک ہے یہ قرآن کہتا ہے میں تمہارا دوست ہوں. تم نے ایمان لایا کلمہ پڑھا مومن بن گئے. رب کہتا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ تمہارا دوست ہے. کتنی پیاری دوستی ہے. کتنی پیاری دوستی ہے. لیکن جب آپ یقین کے ساتھ کہتے ہو کہ اللہ ہمارا دوست ہے اب بتاؤ دوست کی ہمیں ماننی ہے کہ نہیں ماننی ہے. تو جو مانتا گیا اندھیری سے نکلتا گیا روشنی کی طرف آتا گیا. روشنی کی طرف آتا گیا. اب یہاں ایک بات اہم جو آپ کو ذہن میں رکھنا ہے. اللہ کہتا میں ان بندوں کو اندھیری سے نکالتا ہوں روشنی کی طرف. ظلمات سے نکالتا ہوں نور کی طرف. بولیے ظلمات یخرجہم من الظلمات الی النور. کس کی طرف نکال دیتا ہوں؟ ایک اہم نور کو اللہ نے واحد لفظ استعمال کیا. ظلمات کو جمع کا لفظ استعمال فرمایا. یعنی ظلمات جمع کا صیغہ ہے نور واحد. ظلمات کے معنی بہت ساری اندھیریاں اور نور کو واحد فرمایا ایک ہی. تو امام فخر الدین رازی اس کی بہترین وضاحت فرماتے ہیں. کہتے ہیں گمراہی کے بہت سارے راستے ہیں لیکن ہدایت والا اور دین کا اور نور کا راستہ ایک ہی ہے. اونچا دین کا راستہ ایک ہے. نور والا راستہ ایک ہے. ہدایت والا راستہ ایک ہے.
لیکن ظلمات کو جمع فرما کے واضح کر دیا رب نے کہ بہت سارے گمراہیاں بہت ہیں، اندھیریوں کی راہیں بہت زیادہ، لیکن نور والا راستہ ایک ہے۔ تو وہی نور والا راستہ جس پر اولیاء چلے، صراط الذین انعمت۔ تو یہاں سے اس بات کی بھی وضاحت ہو گئی کہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ وہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، سب ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ایک ہی ہے۔ اس چیز کو ذہن سے نکالنا پڑے گا، کیونکہ یہ میرا جملہ نہیں، یہ قرآن کہتا ہے ظلمات و نور، انوار نہیں فرمایا، من الظلمات الی الانوار نہیں فرمایا، فرمایا من الظلمات الی النور، بہت ساری گمراہیوں اندھیریوں سے نکال کر کے ایک نور کی طرف میں تمہیں بلاتا ہوں۔ تو پتہ چلا گمراہیوں کے راستے بہت زیادہ ہیں، دین کا راستہ ایک ہے، ہدایت کا راستہ ایک ہے، نور کا راستہ ایک ہے، اور عقیدہ ایک ہی ہے۔ صحابہ کے بارے میں عقیدہ ایک ہے، اہل بیت کے بارے میں عقیدہ ایک ہے، ٹھیک ہے؟ عقیدے کے بارے میں دوہرا نہیں ہے، وہ ایک ہی ہے۔ نماز پڑھو، ہاتھ نیچے رکھو، اوپر رکھو، چلے گا، ٹھیک ہے؟ ہاتھ یہاں لے لو، یہاں لے لو، چلے گا، کیونکہ مذہب چار موجود ہے۔ نماز میں ہاتھ باندھو یا چھوڑو چلے گا، مذہب کی چار مذہب میں جب کسی میں آئیں گے تو چلے گا، ٹھیک ہے؟ وضو میں ترتیب برقرار رکھو یا نہ رکھو، قبلہ مجھ سے معاف کرنا، مجھے بڑا اچھا لگا یہ مفتی حضرات نے مجھے بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں۔ میں نے پہلے کہا نا علم کی یہاں کمی نہیں، لیکن یہ ان کی محبتیں ہیں کہ بلاتے رہتے ہیں، تقلید کرواتے ہیں، لیکن اللہ ان کے اخلاص میں اور زیادہ اضافہ کرتا ہے۔ پورا یہ جو پونچھ کا علاقہ ہے بڑی محبتوں سے نوازتے ہیں، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تو ہاتھ اوپر نیچے کرنا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ عقیدہ اوپر نیچے نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بڑا خطرہ ہے، عقیدہ ایک ہی ہے۔ اب شافعی بنو، حنبلی بنو، مالکی بنو، حنفی بنو، عقیدہ سب کا ایک ہے۔ ان کا جو عقیدہ تھا نا اوپر نیچے نہیں تھا، انہوں نے مسائل میں فقہ کے معاملات میں آپس میں اختلاف کیا، جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا اختلاف و امت رحمت، میری امت کا اختلاف رحمت ہے۔ فقہ کا اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف ہے، عقائد کا اختلاف نہیں۔ عقیدہ بس دین ہے، اسلام ہے، سنیت ہے، سنی کے باہر جو گیا وہ عقیدہ درست نہیں ہے، یاد رکھیں۔ اسی لیے میں نے کیونکہ دین ہی عقیدہ ہے، عقیدہ دین ہی ہے۔ اگر عقیدے میں گڑبڑی آ گئی تو سمجھ لینا خرابی ہے۔ تو اسی لیے رب نے کہا نور ایک ہے، اندھیریاں بہت ساری ہیں، اندھیریاں۔ تو میرے نبی کی وہ حدیث یہاں پہ کام آئے گی، میرے آقا نے فرمایا میری امت کی 73 فرقے ہو جائیں گی، ایک ہی جنت میں جائے گا۔ حالانکہ یہ سب کلمہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے، قبلہ کرمنات پڑھنے والے، سجدہ کرنے والے، مدرسے بنانے والے، مفتی بننے والے، قاری بننے والے، حافظ بننے والے، سب یہی ہوں گے، لیکن میرے آقا نے فرمایا جنت میں ایک ہی جائے گا۔ آقا کون؟ فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ۔ تو میں تھوڑا مختصر کر رہا ہوں۔ تو اب اللہ ہم سب کا دوست ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے، اور گمراہیاں بہت زیادہ ہیں، لہذا بہت زیادہ راستوں سے ہمیں بچنا ہے۔ عقیدے کا راستہ ایک ہی راستہ ہے، ٹھیک ہے؟ صحابہ کے بارے میں جو اہل السنت کا عقیدہ ہے وہ سب کا ایک ہے، اہل بیت کے بارے میں جو اہل السنت والجماعت کا عقیدہ وہ سب کا ایک ہے۔
ہم ابو بکر صدیق کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ یہ پوری اہل سنت کا عقیدہ میں بیان کیا۔ ہم ہر صحابی کو جنتی مانتے ہیں، یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ ذرا پیار سے سبحان اللہ۔ اور ہمیں اعلیٰ حضرت نے بڑی ایک اہم بات بتائی، ہم اور یہ کام آ جائے گا۔ فرمایا ہم صرف ذات کی بنیاد پر نبی سے محبت کرتے ہیں۔ ایک اہم نکتہ لے لو، جلدی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ محدث ابراہیم نے فرمایا ہم ذات کی بنیاد پر صرف ایک ذات سے محبت کرتے ہیں، یعنی اس کے ساتھ نہ کسی خاندان کی وجہ سے، نہ کسی نسب کی وجہ سے، نہ کسی دولت کی وجہ سے، نہ کسی قبیلے کی وجہ سے، نہ کسی گھر کی وجہ سے، نہ کسی ملک کی وجہ سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ ذات کی وجہ سے ہم صرف ایک ذات سے محبت کرتے ہیں، وہ ہے محمد رسول اللہ۔ بس ایک ذات۔ اس کے علاوہ جتنی بھی ذاتیں ہیں، اگر ہم صحابی سے محبت کرتے ہیں ذات کی وجہ سے، قبیلے کی وجہ سے، خاندان حسب نسب کی وجہ سے نہیں، ملک شہر اور گھر کی وجہ سے نہیں، اگر ہم کسی صحابی سے محبت کرتے ہیں تو نبی کی نسبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ بے شک۔ اب اسی لیے سنی ٹریک پر چلنے والا نہ دائیں جائے گا نہ بائیں جائے گا۔ کیا بات، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ راستہ سیدھا ہے، صراط مستقیم اسی کو کہتے ہیں۔ اگر ہم اہل بیت سے محبت کرتے ہیں تو ان کی ذاتوں کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں، نبی کی نسبت کی وجہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ جملہ اگر یاد رکھیں گے نا تو یہ جو سنیت کے علاوہ جتنے فتنے ہیں نا ان سے بچ جاؤ گے۔ بے شک۔ جب حضور مقصود نہیں تو کوئی دائیں چلا گیا، کوئی بائیں چلا گیا، اور ان پر پھٹکار یہ ہوئی جو دائیں چلا وہ بائیں والوں کے مخالف ہو گئے، جو بائیں چلا وہ دائیں والوں کے مخالف ہو گئے۔ کیا مطلب؟ کسی نے صحابہ کی محبت کی آڑ میں اہل بیت سے عداوت کی ہے تو برباد ہو گیا، کسی نے اہل بیت کی محبت میں صحابہ کو برا بلا کہا تو تباہ برباد ہو گئے۔ سنی نہیں پیار سے ذرا سبحان اللہ۔ ارے لوگوں اتنی بڑی نعمت تمہیں ملی ہے سنیت کا، آپ سبحان اللہ نہیں کہیں گے تو کون کہے گا سبحان اللہ؟ سنی نہیں بگڑے گا۔ عقیدے کے لحاظ سے میں عرض کر رہا ہوں، عمل میں تو بہت کم ہے، عمل میں تو بہت کم ہے۔ اللہ کرے ہم اچھے عامل بن جائیں، نیک بنے، نمازی بنے، لیکن اتنا فخر ہے سنی عقیدے میں نہیں بگڑے۔ بے شک۔ محدث بریلوی کہتے ہیں ہمیں ذات کی وجہ سے نبی سے محبت، نبی سے تعلق، باقی کسی سے ذات کی وجہ سے نہیں۔ کوئی اہل بیت ہے، کوئی صحابہ ہے، ذات کی وجہ سے ہم نہ کسی کو مانتے ہیں نہ کسی سے محبت کرتے ہیں۔ جس کو نبی سے نسبت ہے ہمیں ان سے محبت ہے۔ صحابہ نبی کے صحابہ نہیں سبحان اللہ، صحابہ نبی کے صحابہ، صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صحابہ کو ذات کی دنیا پر نہیں، نبی کے صحابہ یعنی وہ حضور کے صحابہ ہیں، اس لیے ہم مانتے بھی ہیں، محبت بھی کرتے ہیں، ادب بھی کرتے ہیں، اور اہل بیت نبی کی اہل بیت، اسی وجہ سے ہم ان سے بھی محبت کرتے ہیں۔ اسی لیے سنی نہ دائیں بھٹکتا ہے نہ بائیں بھٹک جائے گا، بھٹکے گا کیسے؟ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے اس کا، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا ہے اس کا، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔
اللہ اکبر زندہ باد اہل سنت کا ہے بیڑا اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب رسول اہل سنت کا ہے بیڑا اصحاب رسول نجم ہے اور نام عطرت رسول اللہ کی ماشاءاللہ مجلس کی رونق بڑھتی جا رہی ہے اللہ خیر فرمائے اللہ ان علماء کا سایہ تاجر قائم و دائم رکھے آمین آمین میں نے عرض کیا علم اور علماء کی یہاں کمی نہیں ہے ان سے آپ جڑے رہیے ایمان محفوظ رہے 2 منٹ آگے بڑھیں گے بند کریں گے آگے بڑھیں گے جو سننا چاہیں گے ذرا پیار سے سبحان اللہ کی آواز سے سبحان اللہ میں پڑھا سنی رہیے اور سنیت میں آج بڑی ضرورت ہے احمد رضا کی فاضل بریلوی سبحان اللہ احمد رضا کی اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کے مقبول رکھا ہے اور ان کا نام ہی ہمارے ایمان کی حفاظت کا بے شک سبحان اللہ پیار سے ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ تو لوگوں میں عرض کر رہا تھا اللہ کہتا اللہ ولی الذین آمنوا اللہ مومنین کا دوست اللہ مومنین کا دوست تو یہ قرآن کے اندر میں تمہارا دوست ہوں تو جب اللہ دوست ہے تو دوستوں کو دوست کی ماننی چاہیے دوست کی سننی چاہیے تو دوست ابھی رکو بھئی آپ بیٹھ جائیے ابھی سے تھوڑا شروع ہو جائے گا بیٹھ جائیے اللہ مومنین کا دوست تو دوستانہ وہی ہوتا ہے کہ دوست کی معنی کوئی عام دوست نہیں رب کہتا میں تمہارا دوست ہوں تو اب اللہ دوست ہے تو کہتا ہے نماز پڑھو کیا کہتا ہے کتنے لوگ تیار ہیں جو اپنے دوست کی معنی سب لوگ پنجگانہ نماز نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ نماز پڑھتے رہو سبحان اللہ سبحان اللہ تو ایک نقطہ ابھی باقی رہ جائے گا وہ اہم ہے اللہ کہتا ہے میں مومنین کا دوست ہوں ان کو میں ظلمات سے نکالتا ہوں کس کی طرح لیکن اب کس کے ذریعے سے نکالتا ہے یہ ایک اہم بات ہے تو یہ سورہ ابراہیم پہلی ہی آیت بتا رہی ہے سورہ ابراہیم کی پہلی آیت واضح ارشاد فرماتا ہے کہ اندھیری سے نور کی طرف نکلنے کا ایک ہی ذریعہ ہے وہ ہے محمد الرسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ہے نبی پاک تو قرآن کی آیت سنیے جلدی سے اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے الف لام را کتاب انزلناہ الیک یہ کتاب ہم نے تمہاری طرف نازل کی ہے اب آگے سنیے لتخرج الناس من الظلمات الی النور اے نبی یہ کتاب میں نے تمہاری طرف نازل کر لی تاکہ تو نکالے گا لوگوں کو اندھیریوں سے نور کی طرف لے جاؤ گے دونوں آیتوں کو دیکھ لیجئے ایک جگہ فرمایا میں مومنین کا دوست ہوں ان کو اندھیریوں سے نکالتا ہوں نور کی طرف کون نکالتا ہے لیکن دوسری جگہ کہہ دیا اے نبی میں نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے تو نکالے تھوڑا توجہ تو نکالے لوگوں کو اندھیریوں سے اب یہاں بھی دو چیزیں آئی پیچھے آواز نہیں جاتی ہے مائک والا جہاں بھی ہو پیچھے آواز صاف کرنا پیچھے شاید سپیکر پیچھے طرف نہیں سبحان اللہ سبحان اللہ آواز آ رہی ہے سب کو میری پیچھے والوں کو بھی آواز آ رہی ہے ٹھیک ہے سنیے سب لوگ سن رہے ہیں
تو ایک جگہ رب عزت جلال نے ارشاد فرمایا اے نبی، ایک جگہ فرمایا میں مومنین کا دوست ہوں، ان کو میں اندھیریوں سے نکالتا ہوں روشنی کی طرف۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا سورہ آل عمران سورہ ابراہیم میں اے نبی میں نے تمہیں کتاب دی ہے تاکہ تو نکالے، تھوڑا بیدار ہو جائیے، تو نکالے الناس لوگوں کو من الظلمات اندھیریوں سے الی النور۔ اب یہاں بھی ایک سوال پیدا ہو گیا، وہاں کہتا اللہ میں نکالتا ہوں، یہاں نبی کو کہتا تو نکال۔ اب یہاں بھی غیر سنی پھنستا ہے لیکن سنی نہیں پھنسے گا۔ یہاں غیر سنی کے لیے پرابلم ہے، سنی کے لیے پرابلم نہیں ہے۔ آپ کہیں گے ان کے لیے پرابلم کیا ہے تو وہ جواب ان سے مانگنا پڑے گا، لیکن ہم یہاں جواب دے کر کے جائیں گے۔ اللہ کہتا ہے او میرے حبیب، او میرے حبیب، او میرے نور مصطفیٰ، پیار سے سبحان اللہ، سبحان اللہ، میرا کرنا تیرا کرنا، تیرا کرنا میرا کرنا ہی ہے۔ تم کو میں نے بنا کے بھیجا، تو میرا نور ہے، تیرے ذریعے سے میں ان کو نکالتا ہوں۔ کرتا اللہ ہے، کرتا نہیں، کرواتا ہے۔ ایک جگہ کہتا میں موت دیتا ہوں، ایک جگہ کہتا ملک الموت موت دیتا ہے۔ انہی کا مولا کیا ہے؟ کہتا ملک الموت کو میں نے ہی رکھا۔ ایک جگہ کہتا اللہ دیتا ہے، ایک جگہ جبریل آتا ہے مریم میں بیٹا دوں گا، بیٹا اللہ دیتا ہے۔ یہ بھی عجیب ترجمہ کرتے ہیں لا الہ الا اللہ۔ کسی نے ترجمہ کیا لا الہ الا اللہ، کوئی بیٹا دینے والا نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ ہاں یہ اس کا ترجمہ ایسے ہی کرتے ہیں، کوئی بیٹا دینے والا نہیں مگر اللہ، کوئی شفا دینے والا نہیں مگر اللہ، کوئی دولت نہیں دینے والا نہیں مگر اللہ۔ یہ اس کا ترجمہ ایسے ہی کرتا ہے۔ پھر جب کسی کے پاس چندہ لینے آیا اس نے کہا کوئی چندہ دینے والا نہیں مگر اللہ۔ یہ منطق آپ بھی تھوڑا سمجھا کرو نا، وہ کسی نے منطق بڑی پڑھی تھی، وہ ہر کسی کو پکڑتا تھا منطق منطق منطق، جب کسی کے پاس بیٹھتا منطق پڑھی ہے، ہر کوئی بیچارہ پریشان ہو جناب میں نے یہ منطق کا نام بھی نہیں سنا، میں کہاں پڑھتا ہوں۔ ایک جگہ کشتی پہ سوار ہو گیا، کشتی چلانے والے کو کہا کان میں او بلا کشتی کو منطق پڑھی گئی، اس نے بولا میں عمر پر کشتی چلا رہا ہوں منطق کہاں سے پڑھوں گا؟ اس نے کہا تم نے آدھی زندگی برباد کر لی ہے، جب تم نے منطق نہیں پڑھی ہے تو آدھی زندگی تم نے برباد کر لی۔ وہ کشتی چلانے والے آگے گئے تو لہر آ گئی، کشتی ڈوب گئی، تو کشتی چلانے والے کو بڑی مہارت تھی تیرنے میں، وہ تیرتا گیا، یہ ڈوب گیا منطق والا، چلانے لگا بچاؤ۔ کشتی والی نے کہا او منطقی تیرنا سیکھا؟ کہا نہیں سیکھا، کہا میں نے آدھی برباد کر لی، تم نے پوری برباد کر دی۔ یہ اسی طرح کی منطق یہ ان سیدھے سادوں کو پڑھتے ہو، ان کی باتیں مت سنا کرو۔ تمہارے پاس علم ہی نہیں ہے، تم خود بحث کرنے بیٹھ جاتے ہو، تمہیں پتہ نہیں۔ اور آج بڑے بڑے فتنے فیس بک پر چلے آ رہے ہیں، خدا را سوشل میڈیا کو اچھا استعمال کرو۔ کوئی مولوی نہ کسی سے پڑھا ہے نہ کہ کوئی پتہ ہے، اردو کی چند کتابیں سامنے رکھ کر کمرے میں بیٹھ کے بڑے بڑے فتنے، اور کوئی ادھر اس پر بیٹھا مولوی وہ اتنا خبیث عقیدہ دیتا ہے لوگوں کو۔ پچھلے دنوں کوئی ویڈیو کلپ ان کی آگے کہتا ہے اگر آج کے زمانے میں معاذ اللہ من غضب اللہ، معاذ اللہ من غضب اللہ، نعوذ باللہ، کہتا اگر آج کے زمانے میں نوح بھی ہوتے وہ مجھ پر نہ شک کرتے، اور انہی کو آپ نے بڑا کچھ اردو ترم کھور بنایا ہوا، آسمان پہ بٹھایا ہوا، یہ بڑا سکالر ہے۔ اب بتائیے اس کا خبیث عقیدہ، اگر نوح بھی ہوتا تو وہ بھی میرے اوپر رشک کرتا، فخر کیوں جناب تمہارے اوپر فخر کیوں کرے گا؟ اور کہتا ہے نوح نے 950 برس تبلیغ کی، صرف 40 لوگ مسلمان بنے، اور میرے یوٹیوب پر 1.5 کروڑ
فالوور ہے۔ اب ان خبیثوں کی باتیں سنو گے تو ایمان کا کیا بنے گا؟ یہ تو پیغمبروں کی عظمتوں پہ حملہ، یہ تو پیغمبروں کی جرت پر حملہ، اور اس خبیث کو ایک نبی کی جرت سمجھنی نہیں آئی، 950 برس تک وہ بیان کرتا رہا، تھکا نہیں۔ یہ ہے شان نوح، اونچا نہیں بولا آپ نے سبحان اللہ۔ 950 برس تک تقریر کرتا رہا، تبلیغ کرتے رہے، صرف 40 لوگ مسلمان بنے، لیکن تب بھی تبلیغ کرنے سے تھکے نہیں۔ یہ نبوت کا کمال ہوتا ہے۔ اور یہ بدبخت کہتا ہے کہ اگر وہ آج ہوتے میرے 1.5 کروڑ فالوور یوٹیوب پر دیکھ کر کے ان کو بھی رشک آ جاتا ہے۔ اللہ ان شریروں سے اور ان فسادیوں سے اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ کرے۔ بات ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اگر آپ تھکے نہیں تو سبحان اللہ کریے گا۔ سبحان اللہ۔ اب جواب بھی دیجیے لوگوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، جواب دے دو۔ اللہ کہتا میں مومنین کا کیا کرتا ہے؟ مومنین کو ظلمات سے نکالتا ہے، الی نور، نور کی طرف لے آتا ہے۔ اب پتہ چلا ہر ایک مومن کو ولایت ہے، ولی اللہ اس کا دوست ہے، اس کو کہتے ہیں ولایت عامہ۔ تو وہ قبر کا یاد رہا، جب آپ مردے کو قبر میں رکھتے تو واپس پلٹتے وہ تمہاری آواز۔ اب جب مومن قبر میں جائے گا، یہ تو ہر کسی کی بات ہے، کافر ہو مومن ہو جتنے بھی ہو وہ سنتے ہیں۔ تو آپ جب مومن ہو، اب مومن ولی اللہ کی، لیکن اب ایک ولایت آتی رہے گی، اس میں 2 منٹ لگ جائیں گے۔ مجھے ذرا پیار سے اور محبتوں کے ساتھ یہ 2 جملے سنیے آپ۔ اب ایک ہے ولایت عامہ، جیسے مومن اللہ کہتا ہے میں خود تمہارا دوست ہوں، لیکن ایک ہے ولایت خاصہ۔ ان کے لیے صرف اللہ نے یہ نہیں کہا اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ کہتا ہے جتنا نبی کے قریب ہوتا گیا اتنا مرتبہ ملتا گیا، کیونکہ اندھیریوں سے نکالنے والی ذات کون ہے؟ محمد رسول اللہ۔ انہی کے ذریعے سے اللہ اندھیریوں سے نکالنے والی ذات ہے، لیکن نبی کے ذریعے سے نکالتا ہے۔ تو پتہ چلا جو جتنا نبی کے قریب ہوگا اتنا وہ نور پہ فائز ہوگا۔ لوگوں، مومن کفر کی اندھیری سے نکل کر کے ایمان کے نور کی طرف آ جاتا ہے، لیکن اب ایمان والے جب متقی ہو، جب صالح ہو، جب نیکوکار ہو، جب نبی کا وفادار ہو، جب اس قسم کا مومن جب نبی کرتا جائے گا تو حالت یہ ہوتی ہے کہ زمین میلی۔ مومن سے کی طرف آ جائیے، مومن سے ولی کی طرف آ جائیے۔ مومن بھی قبر میں سنتا ہے، جب مومن ہو کر کے نمازی بھی ہوگا، نیک مومن بھی ہوگا، وہ بھی قبر میں زندہ ہے۔ اس کی جب یہ حالت ہے، آگے بڑھو لوگوں، شہید بھی قبر میں زندہ ہے، آگے بڑھو لوگوں، ذرا پیار سے سبحان اللہ اونچی آواز سے، اور لوگوں، مومن صالح بھی زندہ، ولی بھی زندہ۔ تکبیر میں نے عرض کیا جو جتنا نبی سے قریب ہوگا اتنا اس کا مرتبہ بھی بڑھتا ہے، نور بھی ملتا ہے، نور بھی ملے گا، چمک سے پاتے ہیں سب پانے والے۔ میرا دل بھی چمکا دے چمکانے، میرا دل بھی چمکا دے
ہاں میں عرض کروں گا مجھے پتا ہے آپ سننے والے ہیں بیدار ہیں یہ مجھے چھوڑنے والے بھی نہیں ہیں لیکن کیسے پکڑے ہوئے ہیں میرا بیان کیسے پکڑے ہوئے ہیں کتنا بشارہ سب کو خیال ہوگا شاید یہ ہٹ گئے لیکن میں بھی سنی ہوں ہٹنے والا نہیں ہوں تو میں عرض کیا کر رہا تھا کیا بات ہے ولی زندہ شہید زندہ چمکتے سے باتیں تو نبی سے ہی چمک ملتی ہے چمک دمک جو ملتی ہے وہ حضور سے ملتی ہے حضور سے آج بھی ملتی ہے لیکن بس اب اتنا ہے جو جتنا قریب ہوگا اس کو اتنی چمک ملتی ہے نمازی آج بھی ہے روزہ آج بھی ہے زکوٰۃ آج بھی ہے لیکن صحابی نہیں بنیں گے صحابی نہیں بنیں گے میں نے کہا صحابی کیوں نہیں بنیں گے تو جواب ملتا ہے صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی پیار سے سبحان اللہ صحابہ وہ صحابہ ہیں جن کی ہر صبح عید میری گزارش ہے